دلوں کی چابیاں کے عنوان سے میرے بھائی ہمارا ایک استوار دروس کا سلسلہ جاری ہے، جس کا بنیادی مقصد ان اصولوں کو سیکھنے کی کوشش کرنا ہے جن اصولوں کو اپنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بدوؤں کو عرب کا حکمران بنایا۔ اور ایک بنیادی نقطہ جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اکثر اوقات دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بندہ جب رشتے کے اندر جھگڑالو ہو جاتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو وہ یہ ماننے لگ جاتا ہے کہ میرا موقف نہیں مانا جا رہا، جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ میری بات مانی نہیں جا رہی ہے، حالانکہ میری بات قرآن سے ہے، سننا سے ہے، صحیح ہے اور حق بات ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا مطالعہ کیا جائے تو مسئلہ آپ کی بات کا نہیں ہوتا، مسئلہ آپ کے طریقے کا ہوتا ہے جس کو استعمال کر کے آپ وہ بات دوسرے تک پہنچا رہے ہیں۔ تو ہم ان طریقوں کو سیکھ رہے ہیں میرے بھائیو اور دوستو، جن کا استعمال کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بدوؤں کے دلوں کو جیتا۔ تو 4 اصول ہم بیان کر چکے ہیں، آج 5واں اصول ہے میرے بھائی، جو یہ کہتا ہے کہ جاننے والا اور جاہل آدمی برابر نہیں ہو سکتے۔ جاننے والا اور جاہل آدمی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک بڑی مشہور آیت ہے قرآن کی، اکثر لوگ اس کو صرف ایک ہی زاویے سے دیکھتے ہیں، وہ سورہ زمر ہے، آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ کہتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ آپ یا رسول اللہ کہہ دیجئے کہ جاننے والا اور جاہل آدمی یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کا صرف ایک ہی نقطہ ہمارے ذہن میں ہے، فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کی نظر میں علم والا افضل ہے اور جاہل ویسے افضل نہیں ہے جیسے علم والا اللہ کی نظر میں افضل ہے۔ لیکن یہ صرف ایک اینگل ہے میرے بھائی، یہ صرف ایک زاویہ ہے۔ ایک دوسرا زاویہ بھی ہے۔ دیکھیں رشتوں کے اندر بنیادی مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ بنیادی مسئلہ رد عمل کا ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی کام کیا ہے اور اس کام کے بعد اگر واپس رد عمل مثبت آیا ہے تو رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں، اگر رد عمل منفی آیا ہے تو رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لڑائی کی طرف جاتے ہیں، جھگڑے کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب عمل کیا جائے تو رد عمل کے اندر عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ جو رد عمل ہے وہ جاہل کا کچھ اور ہوتا ہے، عالم کا کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر لڑائی ہونے کے بعد جاہل آدمی گالم گلوچ پہ اتر آیا ہے، کافر مشرک کہنے پہ اتر آیا ہے، اور عالم بندہ بھی یہی کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی جاہل ہے، چاہے سب کچھ اس کی انگلیوں کے اوپر یاد ہے، کیونکہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ علم والے کا رد عمل اور ہوتا ہے، جاہل آدمی کا رد عمل اور ہوتا ہے۔ اور تیسرا نقطہ جو بڑا کمال ہے کہ اصلاح کرتے وقت اپنے بچوں کی ہو، اپنے ملازمین کی ہو، میاں کی ہو، میاں بیوی کی کرے، بیوی شوہر کی کرے، کسی کی بھی اصلاح کرتے وقت یہ دھیان میں رکھیں کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک عالم آدمی ہے، جانتے بوجھتے کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہمارا طریقہ کچھ اور ہوگا، اور ایک جاہل آدمی ہے جو نہیں جانتا، اس کے ساتھ ہمارا طریقہ کوئی اور ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث کا مطالعہ کیا جائے میرے بھائی، یہ بڑا سننے کا نقطہ ہے۔ جاہل آدمی حق رکھتا ہے، اسلام نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ آپ اس کو محبت سے، پیار سے، پوری مکمل برداشت سے، بنا متھے تے وٹ پائے آپ نے اپنی بات اس تک پہنچانی ہے، یہ حق ہے اس کا۔ آپ غصہ نہیں کر سکتے، آپ برہمی والا معاملہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جاہل ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ جو کر رہا ہے عین ممکن ہے وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، حالانکہ وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عین ممکن ہے وہ تمیز سمجھ کے کر رہا ہے، حالانکہ وہ بہت بڑی بدتمیزی ہے۔ تو یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ آپ ان دونوں کے فرق کیا کریں کہ بندہ جاہل ہے یا بندہ علم والا ہے۔ اب اس ضمن میں آپ ایک حدیث دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی روایت ہے، معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نہیں جانتے تھے کہ نماز کے اندر گفتگو نہیں کر سکتے، نماز کے اندر بات نہیں کر سکتے، کیونکہ نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے تھے، تو جیسے جیسے ان کی کوئی غلطی ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کر دیتے تھے۔ تو وہ نماز پڑھنے مسجد میں آئے تو کسی بندے نے چھینک ماری تو انہوں نے آگے سے کہہ دیا یرحمک اللہ۔ تو لوگ جو آس پاس تھے وہ کچھ عجیب سا برتاؤ کرنے لگے، گھورنے لگے۔ تو انہوں نے جملہ بولا، عرب کا ایک محاورہ ہوتا ہے، میری ماں مجھے کھوئے ہوا پائے، تم مجھے گھور کیوں رہے ہو بھائی؟ اچھا یہ نماز بھی چل رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور نماز میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میری ماں مجھے کھویا ہوا پائے، تم لوگ مجھے گھور کیوں رہے ہو بھائی؟ اور ظاہری بات اگلے لوگ تو پتہ ہے کہ ہم بات کر سکتے نہیں، تو وہ مزید گھورتے، اپنی جو یہ تھائی ہوتی ہے اس پہ ہاتھ مار ایسے ایسے کرنے لگے۔ تو اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں خاموش ہو جاؤ۔ اور یہ راوی خود کہتے ہیں دل تو میرا بڑا کیا کہ کمال کا جواب دوں میں آگے سے،
لیکن میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا کہ نماز ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائی کہ نماز ختم ہوئی ہوگی تو صحابہ نے کیسے دیکھا ہوگا ان کو, ہے کہ نہیں بات؟ یعنی کہ جو نماز کے اندر گھور رہے ہیں تو نماز کے بعد کیا کریں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ موجود ہیں, اور ادب یہ ہے کہ جب تک نبی نہ بولیں آپ کچھ بول سکتے نہیں بول سکتے. اور یہ معاویہ خود کہتے ہیں, اللہ اکبر, میرے ماں باپ قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, نہ انہوں نے مجھے ڈانٹا, نہ انہوں نے مجھے برا بلا کہا, نہ کو متھے پہ وٹ آیا, بلکہ اپنے قریب بلا کے صرف ایک جملہ بولا, اے میرے صحابی نماز کے اندر عام لوگوں جیسی گفتگو نہیں کر سکتے, نماز میں تکبیر ہوتی ہے, تسبیح ہوتی ہے اور قرآن پڑھا جاتا ہے, بس, اور کچھ نہیں کہا. کیوں نہیں غصہ کیا؟ حالانکہ ساروں کی نماز ڈسٹرب ہوئی ہے بھائی, جتنے لوگ نماز پڑھنے ان کی نماز ڈسٹرب ہوئی ہے, اور لوگ یہاں پہ ایسے ایسے کرنے بھی آ گئے. لیکن کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ نماز کے اندر گفتگو نہیں کرتے, اس لیے ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو آنکھیں نہیں دکھائیں بھائی, ان سے محبت سے, پیار سے, الفت کے ساتھ اپنی بات کو ان تک پہنچانا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا. اس لیے آپ دیکھیں نبیوں کا عام معمول ہوتا ہے, لوگ پتھر مارتے ہیں, لوگ لہو لہان کرتے ہیں, گھر سے بے گھر کرتے ہیں, لیکن وہ آگے سے غصہ. اور وہ اکثر کیا کہتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو, اللہ جی معاف کر دو ان کو, یہ نہیں جانتے میں کون ہوں, میرا مقام کیا ہے. امام الانبیاء, امام الحرمین, امام القبلتین کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں, یہ نہیں جانتے ہیں, میں جانتا ہوں, اس لیے اللہ جی آپ ان کو معاف کر دیں. تو عام نبیوں کا معمول یہ ہوتا ہے. اور ایک نبی نے کیا کیا, معمول سے ہٹ گئے, اور وہ کون تھے؟ یونس علیہ السلام. معمول سے ہٹے ہیں اور قرآن کہتے ہیں ان کو غصہ آ گیا, اے قوم سدھر جائے گی اے, اور وہ غصے کے اندر وہاں سے پلٹے, حالانکہ اللہ کا حکم نہیں ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, مچھلی کے پیٹ میں لے گیا اللہ, اور اللہ ان پہ کمنٹ کرتا ہے, لا لبث فی بطنی الی یوم یبعثون, اگر آپ اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے اے یونس میں مچھلی کے پیٹ میں آپ کو قیامت تک رکھتا. میری قوم سے مایوس ہونا نہیں ہونا, یہ نہیں جانتے بھائی, تبھی تو آپ کو بھیجا ہے. اگر جانتے ہوتے تو آپ کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی. میرے بھائی یہ اصول دکھنے میں معمولی لگتا ہے, لیکن میری کم از کم, میں اپنی بات کر رہا ہوں بھائی, میں مناظر قسم کا بندہ تھا, سمجھ آئی, تکفیر کرنے والا. ایک فائل سی لے کے گھومتا تھا کہ بس میں نے دنیا کو کافر کرتے ہوئے چلے جانا ہے. ہر وقت غصہ تھا, تپ چڑھی رہتی تھی. کیوں؟ کیونکہ مجھے یہ تکلیف ہوتی تھی, وہ ایڈا کھوتے ورگا قد ہو گیا, انہیں بھی نہیں پتا, وہ اتنا بڑا بندہ ہو گیا, اس کو اتنا نہیں پتا, تو غصہ آتا تھا ان پہ. حالانکہ وہ لوگ جاہل ہیں, وہ نہیں جانتے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ایسا ہے. وہ 50 سال 40 سال سے ایسی زندگی گزار رہے ہیں. میں غلط تھا, ہو سکتا ہے کہ میں محبت اور پیار سے ان تک پہنچتا تو معاملہ کچھ اور ہو جاتا. آپ دیکھیں اکثر لوگ جو باہر کے ملک سے پاکستان آتے ہیں نا, ان کے کم از کم 2 ہفتے کس لیے گزرتے ہیں؟ پاکستانیوں کی برائیاں کرنے میں, ان کی غلطیاں بیان کرنے میں. یو کے میں تو ایسے ہوتا ہے, پاکستان میں ایسے ہوتا ہے, انگلینڈ میں ایسے ہوتا ہے. یہاں پہ لوگوں کو تو لیٹرین استعمال کرنی آتی, گلاس نہیں یوز کرنا آتا, پین یہاں پہ پینسل اس کے رسوں کے ساتھ بندھا ہوا ہے, ان کی بےزتی کرتا ہے. حالانکہ میرے بھائی آسٹریلیا میں ہوتے ہیں, میرے بھائی وہاں پہ صرف ایک ٹرین چلی, بھائی کہہ رہے تھے کچھ عرصہ پہلے, نئی ٹرین ہے, اس کا ایک نیا نظام ہے, 3 مہینے مفت چلی ہے, 3 مہینے کوئی کرایہ نہیں ہے. صرف کس لیے؟ اس کے اندر باقاعدہ اساتذہ موجود ہیں, ٹیچرز موجود ہیں, ان کو بتانے کے لیے ٹرین استعمال کیسے کرنی ہے, ٹکٹ کیسے خریدنا ہے, کہاں بیٹھنا ہے کہاں نہیں بیٹھنا ہے, کہاں بوڑھے بندے نے بیٹھنا ہے کہاں خاتون نے بیٹھنا ہے. 3 مہینے ٹریننگ کی ہے, پھر لانچ کیا اس کو کہ اب بھائی یہ پبلک یہ حق رکھتی ہے کہ ان کو یہ ٹرین استعمال کرنے کی اجازت دے دی جائے. آپ بتائیں اورنج ٹرین کے ساتھ ایسا ہوا بھائی ایسا؟ ادھر روزانہ آپ دیکھیں میرے بھائی, ہر دوسرے دروازے پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. بھائی ان کو استعمال کرنی سکھائی نہیں آپ نے, وہ جاہل لوگ ہیں, واقعتاً جاہل ہیں, ان کو نہیں پتا کہ یہ پبلک پراپرٹی کو کیسے استعمال کرتے ہیں. باہر کی دنیا میں سکھایا جاتا ہے بھائی, کوئی بھی نئی پالیسی لانچ کرنے سے پہلے یہ اسلام کا اصول ہے, آپ کو پتا ہے, کیونکہ علم پہلے عمل بعد میں ہے, یہ اسلامی اصول ہے. وہ انہوں نے اسی اصول کے تحت ایک چھوٹی سی بریانی تک نہیں لگانے دیتے جب تک بندہ ان کا امتحان نہیں پاس کرتا. 21 دن کا کورس ہوتا ہے, ملیشیا جیسے ملک کے اندر 21 دن کا کورس ہوتا ہے, سکھاتے ہیں کہ آپ نے کپڑے کیسے پہننے ہیں, ہاتھ کیسے دھونے ہیں. یقین کریں 2 دن صرف یہ ٹریننگ ہوتی ہے ہاتھ کیسے دھونے ہیں. اگر آپ ان کا ہاتھ دھونے کا طریقہ دیکھ لینا, ایسے لگتا ہے ہم نے زندگی میں ہاتھ ہی نہیں دھوئے کبھی, جیسے یہ ہاتھ دھلا رہے ہیں. یعنی بندے کو اپنی جہالت کا اور زیادہ احساس ہوتا ہے کہ ہم یار کتنے جاہل لوگ ہیں. تو سکھایا ہے نا بھائی انہوں نے. او بھائی یہ گورا وہ لوگ ہیں جن کے ملکوں کے لیٹرین نہیں ہوتی تھی,
آپ کو پتا ہے فرانس کے اندر پرفیوم سب سے زیادہ کیوں بکتا ہے؟ کیونکہ ان کا بادشاہ ایسے ان کی گدی ہے، یہاں پیشاب کرتا تھا، ان کو لیٹرین کرنی نہیں آتی تھی، ان کو واش روم کا نہیں پتا تھا، اس لیے اس نے آرڈر لگایا کہ خوشبوئیں پیدا کرو، تو خوشبوؤں کے پورا ڈرم روڈ دیا جاتا تاکہ خوشبو آتی رہے۔ یہ لوگ تھے، یہ لوگ، انہوں نے عربوں کو ملے، مسلمانوں کو ملے، تو طہارت کا نظام پورا کھڑا ہوا، ان کو پتہ چل لیٹرین کیسے یوز کرتے ہیں، ہم نے سکھایا تھا ان کو۔ ہاں لیکن ہمارے لوگوں کو یہ سب کچھ آتا۔ اب باقاعدہ غصہ کرنے کے لوگ جلدی جلدی ملک چھوڑ کے باہر بھاگتے ہیں۔ کرنا کیا چاہیے تھا بھائی؟ رحم والا معاملہ کرتے ہوئے، ترس کھاتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے، ان کے پیچھے پڑنا تھا کہ بھائی ہم نے ان کو سکھانا ہے، ہم کیا ٹڈو سیکھ کے آئے ہیں؟ کیا پیٹ سے سیکھ کے آئے ہیں؟ میں صرف آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں، اللہ کی قسم، ہماری قوم پہ پہلے مجھے غصہ آتا تھا، اب رحم آتا ہے، اور جب رحم آتا ہے آپ کا من کرتا ہے کہ میں، وہ آئے نہ آئے، میں نے ان کے پاس جانا ہے تاکہ کم از کم ان تک پیغام پہنچ جائے۔ ہمارے علاقے کے اندر گاؤں میں ایک بندہ تھا، اس کو ہم حاجی کہتے تھے، حاجی، نام دیکھو ذرا، پتہ نہیں اس نے حج کیا تھا نہیں، لیکن کہتے سارے حاجی تھے، ریڑھی چلاتا تھا، کھوتا ریڑھی جو ہوتی ہے، لیکن اس نے زندگی میں نے مسجد میں نہیں دیکھا، اور یقین جانے وہ جب پاس بھی آتا تھا نا، وہ دل میں سارا کچھ میں کہہ دیتا تھا اس کو کہ یار عمر 50 کے قریب ہو گئی ہے، ویلا پھرتا رہتا ہے، مسجد کیوں نہیں آتا؟ لیکن ایک دن کہیں ایمان کچھ تر و تازہ تھا تو اس کے ساتھ کوئی گپ شپ لگی، تو میں نے کہا بھائی ایک بات کہوں، برا مت ماننا، سنیے گا بھائی قسم سے، ہماری عوام جاہل بھی ہے اور معصوم بھی ہے۔ میں نے کہا معذرت یار، برا مت ماننا، آپ مسجد کیوں نہیں آتے؟ تو باتوں باتوں میں ادھر ادھر دیکھ کے کہتا صاحب نماز نہیں پڑھنی آتی۔ اب پکڑا کون جائے گا، وہ یا میں؟ میرا تو مسایا ہے، کون پکڑا جائے گا بھائی؟ بولے میں، کون پکڑا جائے گا؟ پہلے تو مجھے پکڑا جائے گا نا، بتیسی وٹ کے تو بڑا آرام نہ کوڑو لنگ جانا ہے، گالاں گولاں کڈ لینا، کدی گھر گیا ہوں، کبھی سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے کیمپوں میں جا رہے ہیں، گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں، بیٹیوں کو طلاقیں کروا رہے ہیں، لہو لہان ہو رہے ہیں، اور تو گھر بیٹھ کے دندی وٹ رہا ہے بس۔ اور یقین کریں اس دن کے بعد اس سے محبت ہوگی، ظاہری بات ہے، پیار ہو گیا، کیونکہ اب وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، اس کو یہ شرم آتی ہے جا کے کہتے ہوئے یار منو نماز نہیں آتی، منو نماز پڑھاؤ پہلے، کہ پڑھنی کیویں ہے؟ انا للہ و انا راجعون۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، اب دوسری مثال دیکھیں، اللہ ہم سب کو حرمین کی زیارت نصیب فرمائے۔ میں حرم میں تھا، کعبہ کا طواف کر رہے تھے میں اور میری وائف، ایک میرے آگے خاتون تھی مائی، وہ کعبہ کو دیکھ کے کہہ رہی ہو کملی آلیا تو کتنے رہ گیا، تو بڑا انتظار کرایا ہے۔ وہ کعبے کو رسول اللہ کا روزہ سمجھ رہی تھی۔ اب یہ معصوم بھی ہے، جاہل بھی ہے، پہلے مجھے سمجھ نہیں آیا، میں نے کہا پھر ایک دفعہ پھر سنتا، پھر کہا او کملی آلیا تو کتنے رہ گیا سی۔ میں نے مائی کو سلام کیا، میں کہا ماں جی یہ کملی آلہ مدینے ہے، یہ کعبہ ہے، یہ حرم ہے۔ یقین کریں اس کے آنکھ میں آنسو آنے والے ہو گئے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے عمرہ کیسے کرتے ہیں۔ کہنے جی میں سارے لگے ہیں اندر پیچھے ٹرن رہے ہیں، بسا پتہ کوئی نہیں، عشق چ آ گئے ہیں۔ یقین کریں مجھے رحم آیا اس عورت پہ، محبت دیکھو اس کی، بالکل جاہل عورت ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن کہہ رہی تھی روپیہ جمع کیا کہ میں نے مدینہ دیکھنا ہے تو مرنا، ورنہ مرنا نہیں ہے۔ محبت کمال کی ہے، لیکن بیچاری کے پاس علم نام کی چیز نہیں ہے۔ تو ہم جب واپسی پہ مدینہ سے واپس آ رہے تھے نا، آپ کو پتا ہے وہ بسوں کے اندر مائک وغیرہ لگے ہوتے ہیں، میں نے وائف کو کہا، میں نے کہا یار تھوڑا سا اٹھ کے بتا دیتے ہیں عمرہ کیسے کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں ہماری گاڑی میں اگر قریباً 50-60 لوگ تھے نا، ان میں سے 50 لوگ ہمارے پیچھے پڑ گئے، ہمیں یہ بھی بتا دو، ہمیں یہ بھی بتا دو، ہمیں یہ بھی بتا دو۔ عمرہ ہی نہیں کرنا آتا، لاکھ روپے خرچ کر کے گئے ہیں۔ اب غصہ آنا چاہیے کہ رحم آنا چاہیے؟ بھائی بولے نا، بولے بھائی غصہ آنا چاہیے کہ رحم آنا چاہیے؟ حد درجے کا رحم آنا چاہیے۔ اور ہماری قوم کو کسی نے تھوکنا نہیں سکھایا بھائی، تھوکنا نہیں سکھایا، سارے کراچی کی دیواریں لال ہوئی ہوئی ہیں، تھوکنا نہیں سکھایا، نہیں سکھایا بھائی، جمائی لینا نہیں سکھایا، 4 کروڑ کی کوٹھی بنا کے سارا ملبہ باہر پڑا رہتا ہے، نہیں سکھایا کسی نے کہ اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ وہ تمبو لگاتے ہیں کہ جب ان کی کوئی فوتگی ہو جاتی ہے گلی کے اندر، یقین کرے صفائیاں کرتے ہیں، لیکن تمبو لگانے کے بعد ہڈیاں، وہ چاول، وہ گند سارا وہاں پہ چھوڑ جاتے ہیں، حالانکہ مرے ہوئے بندے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، بد دعائیں لے رہے ہو کہ دعائیں لے رہے ہو، لیکن پہلے غصہ آتا تھا، اب رحم آتا ہے، نہیں بتایا گیا، یقین جانا ہے۔ اب آپ کو اپنے پاکستان پہ یقین کرے، ہر دوسرے بندے کو اپنے پاکستان کے اوپر وٹ ہے، غصہ ہے، وہ پاکستان کے بارے منفی ہے، حد درجے کا منفی ہے۔ ان کو نہیں پتا بھائی، وہ جاہل لوگ، اکثریت جاہل ہے، یقین کریں اکثریت جاہل ہے۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، فیملیز جن کو ہم راشن دیتے ہیں سفید پوشی کی بنیاد کے اوپر، ان کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے، ہماری شرط کیا ہے
کہ بھائی ساتھ میں کلاس لینی ہے، اگر کلاس نہیں لوگے راشن نہیں ملے گا. کیوں؟ یہ نہ ہو ہم چرسی پال رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ ایک بندہ چرسی ہے، آپ پال رہے ہو اس کو. اسلام کہتا ہے راشن آگے کرنا ہے. مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس کو اللہ قریب کرنا ہے. مقصد یہ ہے ہر نیکی کا. یقین کریں میرے بھائی 80% سے زیادہ فیملیز کو غسل تک نہیں آتا. وہ بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ آپ اندازہ کریں نا بھلا، بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ اتنی جہالت ہے بھائی، نہیں پتہ. ابھی ہم ایک جگہ پہ جاتے ہیں، وہاں پہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ ماشاءاللہ 300 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں بھائی جان. تو میں نے ان کو یہی بات کی، میں نے کہا بھائی صرف کھانا نہ کھلاؤ، کچھ 5 منٹ کی بات ہی کر دیا کرو. وہ کہتے ہیں جیڑا بولے وہ کنڈی کھولے. انہوں نے کہا آؤ بولو پھر. میں نے کہا آئیں گے جی. ہم جمعرات کے جمعرات جانے لگے. 300 قریب مزدور ہیں. 300 5 سے 7 منٹ بات ہوتی ہے، لیکن ان بات کرنے کی وجہ سے اب وہاں پہ جہاں پہ کھانا کھاتے ہیں وہاں پہ مسجد بننے لگی ہے. صرف ابھی یقین کرے 2 مہینے بھی نہیں ہوئے جاتے ہوئے. نہیں پتا بھائی، نہیں پتا. لوگوں میں خیر تو ہے نا. اب روزانہ 2 بچے نہیں پل رہے بھائی، 300 بندے روزانہ روٹی کھلا رہا ہے وہ، 300 بندوں کو. لیکن نہیں جانتا کہ اس کا فائدہ اٹھا کے ہم اللہ کے قریب کیسے کر سکیں. نہیں پتا بھائی. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی دنیا ادھر مسیتی آئے میرے پاس آ کے بیٹھے 2 زانو ہو کر، پھر بات بتائیں گے. میں تو نہیں کسی گھر جا سکتا، اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. تو بھائی نہیں ہے نا ٹائم تو شکایتیں نہ کرو، کم از کم اپنے ملک کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ تم نے کوئی حق ادا کیا نہیں ہے اس بنیاد کے لیے کہ تم برا بھلا کہنے قابل ہو سکو. آخری بات میرے بھائی، آپ کو کہہ سکتا ہے اچھا جی ہم نے کسی کو بات بتلا دی، یار یہ اینج نہیں اینج کرنا ہوں تو دس دیتا ہے نا، اگلی بار لتوڑ ہے، اگلی بار رگڑیں گے نہ میرے بھائی. ٹائم دینا ہے، ٹائم دینا ہے. اور پروف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو تو کیا کرو؟ کہنا شروع کرو، اور 10 سال میں جا کے مار سکتے ہو. 3 سال انتظار کرنا ہے، 3 سال. اور یہ کون سا بچہ ہے؟ مسلمان کے گھر کا بچہ ہے جہاں پہ ہر وقت نماز روزہ ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ ان کو دیکھ رہا ہے. 7 تک تو ویسے ہی پڑھنا شروع کر دے گا. کیا خیال ہے؟ لیکن پھر بھی 3 سال تک متھے تے وٹ نہ، زبان کڑوی نہ، سختی نہ. کیونکہ کبھی سورج دیکھا ایسے چڑھ گیا ہو بھائی، دیکھا کبھی سورج ایسے چڑھ گیا ہو، چاند ایسے چڑھ گیا ہو، رات ایسے آ گئی ہو، کوئی بھی چیز یک دم ہوتی. یہ پوری کائنات ایسی ہے کہ تھوڑا سا پروسیس لگتا ہے. آپ کو بھی لگا تھا، آپ کو بھی لگا تھا. اور آپ کی سب سے بڑی کمال چیز کیا ہے؟ ابھی آپ نوٹ کریں، اگر آپ کی زندگی میں خیر غالب ہے اس کی وجہ ماحول ہے. کیا خیال ہے؟ ماحول ہے کہ نہیں بھائی؟ وہ ماحول ہے، ان کو تو نہیں ملا بھائی. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک خاتون ملی، اس کی ڈریسنگ دیکھ کے لگتا تھا، اللہ معاف کرے کیونکہ ہمارا ذہن ایسے بنا ہوا ہے، اب اس نے ڈریسنگ ڈیپ گلا پہنا ہوا ہے اور کپڑے عجیب سے پہنے ہوئے ہیں، تو تھوڑی سی نفرت ہونے لگی اس سے کہ یار اتنی پڑھی لکھی ہے، انگریزی بول رہی ہے، کیونکہ وہ بچوں کو تعلیم دے رہی تھی ہمارے سمر کیمپ میں بچوں کو. لیکن جب بعد میں پتہ چلا بھائی جان سے، کہتا ہے اس کی تہجد کبھی مس نہیں ہوئی، نماز کبھی مس نہیں ہوئی، عقیدے میں کمال عورت ہے، لیکن ان کے گھر میں پردے کا نظام ہے ہی نہیں ہے، اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں. اب ہم اس لڑکی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اپنے گھر کی بنیاد پہ کہ میری بہن تو ایسے باہر نہیں جاتی. بھائی تیری نہیں نہ جاتی، شکر کر اللہ کا. تیرے گھر میں ماحول تھا، اس کے گھر میں بولو بھائی نہیں تھا. اس کو جیسے جیسے ماحول مل رہا ہے وہ تو تہجد گزار ہو گئی ہے. جو ماحول مل رہا ہے ویسے ویسے وہ بدل رہی ہے. خیر موجود ہے، لیکن آپ یقین کریں پینٹ شرٹ کی بنیاد پہ ہمارے لوگ کتنی گندی گفتگو کرتے ہیں عورت کے بارے میں. بھائی تم اس کے گھر کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس کی فیملی کا اندازہ نہیں کر سکتے. یہ کس گھرانے میں بڑی ہوئی ہے اور ہم کس گھرانے میں بڑے ہوئے ہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ برابر نہیں ہے. ایک جاہل آدمی کو ویسے ڈیل کرنا ہے اور علم والے کو مختلف طریقے سے ڈیل کرنا ہے. اللہ کا واسطہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کا واسطہ ہے، اگر یہ اصول آپ مان لیتے ہیں، آپ کے مزاج میں سختی ہے وہ علیحدہ بات ہے، دین کو اپنے مزاج کے مطابق نہیں، اپنے مزاج کو دین کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا ہے. یقین جانے آج سے آپ کو اپنے ملک سے محبت زیادہ ہو جانی چاہیے. یاد رکھیں شیطان وہ اپنی طرف بلا رہا ہے اور ایمان والا اپنی طرف بلا رہا ہے. شیطان غصے سے بلاتا ہے محبت سے؟ بولے بھائی 3 گھنٹے کی فلم دکھاتا ہے، 3 گھنٹے کتنا پیسہ لگا؟ 300 کروڑ روپیہ لگا کے صرف ایک میسج بھیجتا ہے بندے کو کہ لڑکی سے بات کر لو کوئی مسئلہ نہیں، صرف ایک میسج بھیجتا ہے 300 کروڑ روپیہ لگا کے. اتنی محنت کر رہا ہے وہ خبیث، وہ لعنتی. ہمیں میرے بھائی کم از کم 10% تو چلے جاؤ یار، 10% تک تو جاؤ نا. دیکھیں نا 2 بندے کھینچ رہے ہیں، ایک شیطان کھینچ رہا ہے اور ایک آپ کھینچ رہے ہیں نا. ہے جاہل آدمی ہے، بدتمیز، گوار، گدھا. چھوڑ دیا اس کو. کون جیتا؟ کون جیتا بھائی؟ آپ نے جتایا اس کو. نبی کبھی بندہ چھوڑتا؟ بولو بھائی نہیں چھوڑتا. جنگ جاری رہنی چاہیے. اگر عمر بن خطاب کے اوپر ہمارے نبی ہار مان جاتے، کیا وہ مقام آتا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا؟ ہار مانی.
نہیں مانی تو خالد بن ولید پیدا ہوئے تھے، عمرو بن عاص پیدا ہوئے تھے، اتنے بڑے بڑے صحابہ پیدا ہوئے، ہار نہیں مانی۔ 13 سال انتظار کیا ہے مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر جا کے خالد بن ولید پیدا ہو رہا ہے، 13 سال، چھوٹی بات ہے بھائی۔ تو اس کا کم از کم 10% تو صبر لے کے آئیں ہم، یقین کریں ہمارے ملک کی کایا پلٹ سکتی ہے، اس کی قسمت بدل سکتی ہے میرے بھائی، کہ آپ غصہ چھوڑ دیں، محبت والا رویہ اپنانے لگ جائیں۔ آپ کہتے ہیں نا پی ٹی آئی اور نون لیگ کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتے نہ توڑو، کبھی ورک شاپ دیکھی ہے کہ اختلاف کو کیسے رکھتے ہیں؟ کبھی سنی ہے بھائی ورک شاپ آپ نے کہ بھائی آپ کا اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو کیسے پیش کرتے ہیں؟ کبھی ورک شاپ لی ہے آپ نے؟ آپ کو لگتا ہے لوگوں نے ورک شاپ لی ہوگی؟ ویسٹ کے اندر تو پورا کورس ہوتا ہے 4-5 ماہ کا، بچوں کا بھی ہوتا ہے، بڑوں کا بھی ہوتا ہے، کہ اختلاف ہو جائے تو اختلاف کیسے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہوتا ہے بھائی؟ نہیں ہوتا، تو گند ہے، تو ہونا ہے نا، یہ نارمل بات ہے، 2+2=4 ہے۔ اسی لیے بچے جو ہیں، نوجوان جو بیٹھے ہیں، یہ اپنے ماں باپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں ایک بنیاد پہ، وہ جو آج کل بڑا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ کیا کہ وہ مسجد سے تقریر سن کے جاتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی کی مرضی کے بغیر شادی ہو سکتی؟ بولے بھائی، لڑکے لڑکی کی مرضی کے بغیر شادی ہو سکتی؟ ولی کی مرضی بھی چاہیے، لیکن ساتھ میں لڑکے اور لڑکی کی بھی چاہیے، دونوں کی مرضی سے ہونا چاہیے تاکہ خیر پیدا ہو، برکت پیدا ہو۔ اب وہ مسجد سے سن کے جاتا ہے، لیکن ابا جی کیا کہتے ہیں؟ اسی زبان دے چھٹی، انہیں کوئی گال نہیں کرنی۔ اب وہ اپنے باپ سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ اصول یہی ہے بھائی، علم مارے اور بغیر علم کے برابر ہو سکتے؟ بھائی نہیں پتہ، نہیں پتہ۔ یقین کریں ہمارے شیخ ہیں عتیق اللہ عمر صاحب، اللہ ان کو زندگی سے تندرستی دے، انہوں نے مسجد میں یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ بھائی ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی، لیکن لڑکی کی اجازت کے بغیر بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ ان کا آخری جمعہ تھا اس پنڈ کے اندر، اس گاؤں کے اندر، ان کا آخری جمعہ تھا، کیونکہ وہ جو کچھ بزرگ تھے وہ تھوڑے سخت تھے، وہ غصہ کر گئے، تو ساڑی کڑیاں ساڑے سیر تے چڑھا رہے ہو۔ وہ کہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں بھائی، ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے، لیکن لڑکی کی بھی اجازت لینی ضروری ہے اسلام کے اندر۔ لیکن یہاں پہ بھی اصول میرے بھائی نوجوانوں کو بھی یہی اپنانا چاہیے کہ جیسے کچھ باتیں آپ کو نہیں پتہ ہوتا تو آپ کو صبر کرنا چاہیے، ایسے ہی ضروری نہیں ہے کہ بڑوں کو ساری باتیں پتہ ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس اصول کے مطابق اپنی زندگیوں کو، اپنے رشتوں کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ مشق کرتے ہیں الحمدللہ اپنے ہر مجلس کے آخر میں کہ آپ نے کھڑے ہونا اور ایک دوسرے کو گلے سے لگانا ہے اور کیا کہنا ہے؟ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ بھائی جو لوگ آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، کسی نے گھر جا کے یہ مشق دہرائی ہے؟ یار کوئی انکریج کر دو مجھے، ہاتھ کھڑا کرے۔ کسی نے گھر جا کے مشق دہرائی ہو کہ گھر جا کے کہا ہو کہ بھئی میں بیٹے کو کہا ہو، بیٹی کو کہا ہو، بیوی کو کہا ہو، ماں کو، باپ کو، آپ نے جا کے کہا ہو؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ ایک بندہ ہے بس، یہ بھائی ہیں، اور کوئی بھائی میرا؟ اب میں نے جان بوجھ کے ایسا کروایا کیونکہ اب زیادہ یاد رہے گا شاید، ہے نا، یہ فطرت ہے۔ تو پلیز میرے بھائی، پلیز اس چیز کو ایزی نہ لیں میرے بھائی، اللہ کی قسم بہت بڑی چیز ہے، کل آپ کا آخری دن ہو سکتا ہے، اور یہ مرتے وقت آپ کو شاید حسرت ہو، کہہ ہی دیتے، ایک بار تو کہہ دیتے۔ تو بھائی کہہ دے میرے بھائی، ہو سکتا ہے کائے پلٹ جائے پورے رشتے کی۔ تو بھائی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ابھی پلیز کھڑے ہو کے جپھا پائیے گا، یہ کہیے گا اور پھر جائیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔